رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. معزز مصلیان کرام، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمارے درمیان رواں دواں ہے اور اس مہینے کی برکتوں سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ مہینہ مومنین کے لیے بہت ہی بڑا آفر ہے، جنت میں پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ مہینہ عبادت کا ہے، یہ مہینہ خاص کر کے. حالانکہ عبادت تو پوری زندگی کے لیے عبادت ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے، پوری زندگی کے لیے. یہ نہیں کہ ایک چاند ہم نے دیکھا تو مسجد میں چلے گئے اور عبادت کرنا شروع کر دیا، جیسے آج مسلمانوں کا حال ہے. چاند جیسے دیکھیں گے مسجد میں پہنچ گئے اور عبادت کر رہے ہیں. 1 دن 2 دن 3 دن تراویح کی نماز، 4 دن 5 دن 6 دن، اس کے بعد دھیرے دھیرے تعداد گھٹنے شروع، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے جتنے یہ روزے کے دن جیسے جیسے کم ہوتے چلے جائیں گے، لوگوں کی تعداد بھی کم ہوتی چلی جائے گی. یہاں تک کہ کچھ جگہوں میں ایسے دیکھا گیا ہے کہ چاند جیسے پہلی چاند تراویح کی نماز میں پوری مسجد پھول، اور دوسرے دن تھوڑے کم، تیسرے دن اور کم، چوتھے دن اور کم. ایک حافظ صاحب بتانے لگے مولوی صاحب یہاں پہ اتنی تعداد تھی لیکن اب دیکھیے 1 صف کی ہے، اور دھیرے دھیرے کر کے آدھی صف ہو جائے گا، پھر 2 4 5 لوگ رہیں گے، اور ختم القرآن یعنی جس دن قرآن ختم ہوگا اس دن پوری بھیڑ رہے گی. تو 1 مہینہ بھی صحیح طور پر عبادت نہیں ہے. اور دوسرا چاند جیسے دیکھے گا عید کا چاند تو ایسا لگے گا جنت الفردوس اب کنفرم ہو گیا ہے، اب عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چاند دیکھا، عید کی نماز پڑھی، وہیں پہ استعفا دیا اور بھاگا، ختم. اب نیکسٹ ایئر رمضان میں ہم پھر عبادت کرنا شروع کریں گے. یہ ہے مسلمانوں کا حال.
فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آئے تب تک عبادت کرتے رہو، موت نہ آئے عبادت کرتے رہو۔ زندگی ہے تو اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اسی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ کھانا پینا، دوڑنا بھاگنا اٹھنا، چلنا پھرنا، کمانا، بینک بیلنس جمع کرنا، گھر بنانا، مکان بنانا، یہ ساری ضروریات ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے علاوہ بھی عبادت تمہیں کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کھانے کے چکر میں، پینے کے چکر میں، شادی بیاہ اور گھر مکان اور بینک بیلنس کے چکر میں ہم عبادت کو بھول جائیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، عبادت تو آپ کو کرنی ہی ہوگی۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ کھانا پینا، رہنا سہنا، مکان، یہ سب تو ایک ضروریات ہے، اس کے بغیر تو آدمی رہ نہیں سکتا، اس کو تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن عبادت آپ جسم کو کھانا پہنچاتے ہیں تاکہ آپ کا یہ باڈی ٹھیک ٹھاک رہے، آپ کا جسم تندرست رہے۔ کھا رہے ہیں کیوں؟ ہم تندرست رہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم عبادت کرو، اس سے دل زندہ رہتا ہے، روح زندہ رہتی ہے۔ روحوں کو سکون دینے والی چیز اللہ کا ذکر ہے، عبادت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اگر پہنچاتی ہے تو اللہ کا ذکر، دلوں کو سکون، دلوں کو انرجی اور طاقت اگر کوئی چیز دیتی ہے تو وہ ہے اللہ کا ذکر، عبادت۔ انہی چیزوں سے انسان کے دلوں میں سکون آتا ہے، عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ آج مسلمان یہ موسمی مسلمان ہیں، موسم کی طرف بھی بدلتے ہیں، تو ہم موسمی مسلمان اللہ نہیں چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندو اگر میدان جنگ میں ہو، میدان جہاد میں ہو، وہاں بھی تمہیں عبادت کرنی ہوگی، وہاں بھی تمہیں نماز پڑھنی ہوگی۔ میدان جہاد میں ہو اور لوگ لڑ رہے ہوں، اللہ کے راہ میں جہاد کر رہے ہو، لڑائی کر رہے ہو، مار پیٹ سب اسلام کے دفاع کے لیے لڑائی ہو رہی ہو، اور آدمی سوچے رہے اتنی بڑی عبادت ہم لوگ کر ہی رہے ہیں، اب نماز کیا پڑھیں؟ ظہر کا وقت ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز کیا پڑھیں گے؟ یہ تو بھی ایک عبادت ہے۔ اب اس عبادت کی چکر میں آپ نے نماز کو چھوڑ دیا تو گنہگار ہے۔ فرمایا جب تم میدان جہاد میں بھی ہو، آدھے لوگ یہ کیا کریں گے؟ یہ جنگ لڑیں گے، اور آدھے لوگ نماز پڑھیں گے، اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ یہ ہے عبادت۔ ہمارے یہاں کیا بولے صاحب، تھوڑا سا کام ہے نا، بزنس اور دکانداری ہے نا، تھوڑا سا دیکھیں نا کتنے کسٹمر آئے، پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، آرام سے پڑھ لیں گے۔ مطلب نماز کو پہلی لسٹ میں نہیں رکھتے ہیں، جب ہر کام سے فرصت تب نماز، تب عبادت۔ عبادت کو ہم نے بالکل آسان سے سمجھ لیا ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، اس ماہ رمضان میں جو عبادتوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کے لیے اپنے کمر کو کس لیتے تھے، پہلے سے باقاعدہ ذہن بنا لیتے تھے کہ اس رمضان میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے زیادہ سے زیادہ اعمال کریں گے۔ پہلے سے آدمی ذہن بنا لے کہ 11 مہینے یہ الگ ہے اور ایک مہینہ یہ خاص اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے لیے ایک آفر دیا ہے، گولڈن چانس اس کو کہہ لیجیے آپ۔ اتنا بڑا آفر آدمی کو نہیں مل سکتا۔ مان لیجئے آپ دیگر مہینے میں رات میں آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، آپ رات میں اٹھے، قیام آپ نے کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، سب آپ نے کام کیا، پوری رات آپ جاگے، لیکن آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ پوری رات بھر جاگنے کا ثواب ملے گا، بس اتنا ہی ملے گا۔ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے، ایک رات ایسی ہے، اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی اگر اس رات کو جاگ جائے عبادت کی نیت سے، من قام رمضان
ایمانا واحتسابا، کس نیت سے؟ نیکی کی وجہ سے، نیکی کے لیے، ثواب کی نیت سے۔ اگر کوئی آدمی رات میں قیام کرتا ہو، اس رات میں قیام کرتا ہو، رکوع کرتا ہو، سجدہ کرتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، ذکر و اذکار کرتا ہو، اللہ اللہ کرتا ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہو، حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر ہو جائے۔ فرمایا اگر ایک رات کوئی بندہ عبادت کرے، ہاں ایک رات تو 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے اندر آفر دیکھ رہے ہیں یہ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اس کو کون سی رات بولتے ہیں؟ لیلۃ القدر، جس کو شب قدر آج ہم اور آپ کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو باقاعدہ آفر کے طور پر یہ دیا ہے۔ بہت ہی زبردست عبادت، بہت ہی زبردست عبادت۔ اسی وجہ سے طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس 2 آدمی آئے، دونوں نے نبی سے ملاقات کی اور دونوں کے دونوں چلے گئے۔ ایک میدان جہاد میں گیا، اللہ کے راہ میں جنگ کرنے کے لیے گیا، بیوی کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا اور میدان جہاد میں جا کر کے لڑائی کی، اور لڑتے لڑتے اللہ کے راہ میں شہید کر دیا گیا، اس کی گردن کٹ گئی۔ اللہ کے راہ میں گیا اور لڑتے لڑتے کیا ہوا؟ شہید ہو گیا۔ ابھی کتنا بڑا اجر ہے اللہ کے راہ میں شہید ہونا، اپنی گردن کٹوا لینا اور اسلام کے لیے اپنی زندگی قربان کر دینا، کتنا بڑا ثواب ہے، آپ اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس سے کوئی حساب و کتاب ہی نہیں کیا جائے گا، ڈائریکٹ جنت۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا آدمی جو اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا، دونوں آدمی میں سے ایک دوسرا آدمی 1 سال کے بعد وہ مرا، عام موت ہو گئی اس کی، عام موت، مر گیا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں، جنت کا دروازہ اس کے سامنے کھڑا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہے یہ بندہ، یہ صحابی رسول ہے، خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اسی جنت کے دروازے کے سامنے دونوں آدمی کھڑے ہیں جو اللہ کے نبی کے پاس ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، دونوں کے دونوں کھڑے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، دیکھا کہ جنت کا دروازہ کھلا اور جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آیا، اور جو بعد میں مرا تھا اس کو جنت کے اندر بلا رہا ہے، آؤ آؤ تم جنت کے اندر آ جاؤ۔ وہ جنت کے اندر چلا گیا۔ میں تعجب کرنے لگا، یہ بعد میں مرا، جنت میں پہلے گیا، اور یہ تو میدان جہاد میں بھی گیا تھا، یہ تو لڑا، اپنی گردن کٹوائی، اپنے بیوی بچے کو چھوڑا، لیکن ابھی تک یہ جنت میں نہیں گیا، کیا معاملہ ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ فرشتہ آیا اور اس کو بھی جنت کے اندر بلا لیا۔ اے اللہ کے نبی، مجھے یہ تعجب ہے، جنت میں دونوں کے دونوں گیا، لیکن تعجب یہ ہے کہ یہ بعد میں مرا تو جنت میں پہلے کیسے گیا؟ صحابی رسول سوال کر سکتے ہیں، سوال کیا۔ نبی نے کہا تم تعجب کر رہے ہو؟ کہاں؟ فرمایا تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الیسا قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا اس نے 1 سال کی زندگی نہیں پائی؟ 1 سال کی زندگی پائی نہیں؟ کہاں پائی؟ اچھا، وادرک رمضان، کیا اس نے رمضان المبارک کا مہینہ نہیں پایا؟ کہاں پایا؟ وصامہ، کیا اس نے رمضان میں روزہ نہیں رکھا؟ ہاں رکھا۔ وصلی قضا و قضا، کیا اس نے اس مہینے میں نماز نہیں پڑھی؟ کیا اس مہینے میں اس نے قیام نہیں کیا؟ کیا اس مہینے میں اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ ہاں، اللہ کے نبی قرآن کی بھی تلاوت کی، نماز بھی پڑھی اور اس نے قیام بھی کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے بندہ جنت میں جا رہا ہے پہلے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بہت سے لوگ ہوتے کیا ہیں، اس مہینے میں عبادت کم کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے لاسٹ جو 10 دن بچتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور زیادہ عبادت میں اور زیادہ
مگن ہو جایا کرتے تھے اور زیادہ ڈوب جایا کرتے تھے، اور زیادہ ڈوب جایا کرتے تھے اور جم کر کے عبادت کرتے تھے، 10 رات اعتکاف، 10 رات قیام کرتے تھے۔ اور ہمارے یہاں تو بھائی کچھ لوگ تو ایک دن کے لیے خاص کر لیتے ہیں، ارے ایک ہی رات جاگیں گے، پتہ نہیں کس نے اس کے دل میں وہی کر دی ہے۔ ہاں یہ تو کہا گیا لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کو معلوم نہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی نے لیلۃ القدر کے تعلق سے اتنا بتایا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں جانکاری نہیں کسی کو، کون سی رات وہ لیلۃ القدر ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 میں سے کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایک رات۔ ایک رات خاص کرنا، یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں 27 کلیئر ہے، 25 کلیئر ہے، ارے بھائی کچھ نہیں کلیئر ہے، کہیں کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں کلیئر۔ لیکن ایک رات عبادت کرنا، ایک رات عبادت، وہ 5 رات جاگیے، کم سے کم یہ 5 راتیں جم کے عبادت کیجیے، جم کے۔ کیوں؟ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینے۔ اب سوچئے 1000 مہینے کتنے سال کے ہوئے؟ 83 ایئرس، 83 سال 4 مہینے۔ کوئی بندہ اگر 83 سال 4 مہینے لگاتار عبادت کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، 83 سال تک کوئی لگاتار کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا بتائیے؟ ہے کسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ لگاتار 83 سال تک عبادت کرے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک رات اس نے عبادت کر لی، یہ 5 راتوں میں سے کوئی اس رات کو اگر پا لیا، 5 ہی رات مان لیجئے، اگر عبادت کر لی تو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اب سوچ لیجئے آپ، اس مہینے میں لاسٹ میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ شاپنگ کی تعداد بڑھ جاتی ہے، ہماری عورتیں شاپنگ میں جانا شروع کر دیتی ہے، یہ کپڑے لے رہی ہے، یہ گہنے لے رہی ہے، یہ چوڑیاں لے رہی ہے، یہ بچے کے یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں۔ لاسٹ میں آپ دیکھیے اب بازاروں میں بھیڑ رہتی ہے بہت زیادہ، عشاء کے بعد فجر تک تو وہی سب چلتا ہے۔ بتائیے گنگا الٹی بہہ رہی ہے، کام پہلے کر لینا چاہیے تھا کہ آخری میں ہم ان سب الجھنوں میں نہیں پھنسیں گے، آخر میں ہم صرف عبادت کریں گے اور جم کر کے عبادت کریں گے اور جم کر کے عبادت کریں گے۔ یہاں ہمارے یہاں مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ لاسٹ میں سارا کام کریں گے۔ وہی شب قدر، انہی سب راتوں میں لوگ جا کر کے باقاعدہ ہوٹلوں میں، بازاروں میں اور ان چوراہوں پہ اپنی زندگی کاٹ لیتے ہیں اور پوری رات برباد کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اب تصور کیجئے یہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں، اور یہ لوگ ان راتوں کی اہمیت کو ذرہ برابر جانتے نہیں۔ اس مہینے میں عبادت کیسے کریں؟ عبادت کیسے کریں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں جس طریقے سے عبادت کرتے تھے، یعنی رمضان کے آنے سے پہلے آپ ہر چیز کا شیڈول بنا لیتے تھے۔ انسان بھائی شیڈول تو بدل گیا نا، ہم لوگ 3 ٹائم کھاتے تھے، صبح دوپہر رات، اب یہ شیڈول آٹومیٹکلی بدل گیا ہے۔ ہم سحری میں اٹھ رہے ہیں، سحری میں، اب جب سحری میں اٹھ رہے ہیں کھانے کے لیے، اور سحری میں آدمی کھاتا کیا ہے؟ لیکن السحور فی البرکہ، یہ سحری کا کھانا برکت والا کھانا ہے، اس کو برکت کا کھانا کہا گیا ہے۔ آدمی اب تھوڑا ہی سا پانی پیجئے، کھجور 1-2 ہی کھائیے، تھوڑا سا دودھ پی لیجئے، لیکن اسی کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ دن بھر بھوک نہیں لگتا ہے، واقعی برکت ہے اس میں۔ اور آپ عام دن میں کھا کر کے صبح میں دیکھیے تو دوپہر ہوتے ہوتے بیوی کے پاس ہے کچھ بنا، ارے بھوک لگ گئی ہے، ہائے۔ عام دن میں آپ صبح میں کھا لیجئے، لیکن نیت روزے کے نہ ہو تو دوپہر ہوتے ہوتے آپ کے پیٹ میں چوہے کودنے لگیں گے، یہ حال ہے۔ لیکن روزہ میں اللہ رب العالمین واقعی اس سحری میں برکت ہے۔ تو سحری میں آپ سحری کیجئے، لیکن سحری سے پہلے اٹھیے، کوشش کیجئے پہلے اٹھیے، اور پہلے اٹھنے کے بعد وضو بنائیے، اس کے بعد اللہ کے بارگاہ میں آپ ذکر و اذکار کیجئے، دعا مانگیے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کیا کیجئے؟ استغفار کیجئے، گناہوں کی معافی مانگیے۔ اللہ کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اے میرے بندو مجھ کو پکارو تنہائی میں، اکیلے میں، رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، اکیلے میں مانگو مجھ سے، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ بندہ اکیلے ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ اور بندے کے درمیان وہاں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے جب کوئی بندہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے رب کے سامنے
سامنے اپنی فریادیں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو زمین پر گراتا ہے اس سے پہلے اللہ اس کی دعا کو سن لیتا ہے۔ سحری سے پہلے اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے کی کوشش کیجیے۔ اس رمضان میں عبادت کا ایک طریقہ یہ ہے، خالی نماز میں، نماز تو ہے ہی، آدمی نے اس مہینے میں نماز پڑھ لیا سمجھ لیا بہت بڑا کام کر لیا، ارے بھائی نہیں، صرف نماز پڑھنا یہ بہت بڑا کام نہیں ہے، یہ ایکسٹرا آپ کو اس مہینے میں کرنا ہوگا، ایکسٹرا اس مہینے میں آپ کو ایکسٹرا کرنا ہوگا۔ آپ سحری سے پہلے اٹھے، آپ نے وضو بنایا، آپ نے باقاعدہ اللہ کے بارگاہ میں آپ نے دعا مانگی، سحری کیا، سحری کرنے کے بعد یہ نہیں کہ چلو سو جائیں، یہ سحری کرنے کے بعد آرام سے چلو موبائل چلانے لگیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیے موبائل جس کا آن ہے، آج کل تو لوگ شک بھی کرنے لگے ہیں کہ ارے فلاں کا موبائل آن نہیں، اس کا مطلب ارے اٹھا نہیں آج، یہ آن لائن دیکھ کر کے آدمی تصور کرتا ہے کہ یہ آدمی اٹھا ہوا ہے۔ موبائل تصور کیجئے، آدمی اٹھنے کے بعد آدمی کیا کرے گا؟ یہ دعا استغفار، سحری کھا لیا، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرے، آرام سے پڑھے۔ ضروری ہے دھر دھر راجدھانی کی طرح قرآن پڑھتا ہے یا علم تعلم، ایسے نہیں، قرآن ٹھہر کر کے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، بہت آرام کے ساتھ قرآن پڑھو، کیونکہ یہ قرآن پڑھنے میں بڑا ثواب ہے۔ کوئی بندہ الف لام میم پڑھتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یہ ہر ورڈ ایک حرف ہے اور ایک ورڈ پہ 10 نیکیاں ہیں، یعنی کوئی الف لام میم پڑھتا تو اس نے 30 نیکیاں حاصل کر لی۔ کتنے نیکیاں؟ 30 نیکیاں۔ اب کوئی آدمی اگر آرام سے پڑھتا ہے، یہ سحری کے بعد آرام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 60 سے 65 آیتیں تک تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اتنا پڑھنے کے بعد تب آدمی پھر مسجد کی طرف جائے یا مسجد پہنچ جائے تو مسجد ہی میں تلاوت کرنا شروع کر دے۔ اس کے بعد وہ پھر نماز پڑھے اور 2 رکعت، فجر کی 2 رکعت، آسمان و زمین کے جتنے خزانے ہیں ان خزانوں سے بڑھ کر کے وہ 2 رکعت سنت ہے۔ کتنے لوگ سنت نہیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ سحری کھا کر کے گھر اب اٹھیں گے ڈائریکٹ 12 بجے، فجر کی نماز اب ظہر میں پڑھیں گے۔ بتائیے یہ حال ہے لوگوں کے، فجر میں نہیں، میں کتنی بڑی عبادت آپ نے چھوڑ دی، فجر کی 2 رکعت سنت، اب یہ 2 رکعت، اب بتائیے نماز آپ کی چھوٹ گئی، کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، ایک مرتبہ چھوٹ گئی، سو گئے، سورج نکل آیا، اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سورج نکل آیا، میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اٹھے اور گئے مسجد میں، وضو بنایا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، اے اللہ میری نماز چھوٹ گئی، اللہ معاف کر دے، اللہ اے اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ رونے لگے، وہ گڑ گڑانے لگے، کافی دیر تک روئے۔ دوسری رات جب وہ بستر میں گئے سونے کے لیے اور فجر کے وقت اذان ہوئی، آج بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی، گھر سو رہے ہیں۔ ایک آدمی آیا اٹھانے کے لیے، اٹھ کائے سو رہا ہے، آج بھی نماز چھوڑنی ہے کیا؟ اٹھے جلدی سے، ارے بھائی کون ہو، کیوں اٹھانے کے لیے آئے ہوئے ہو، تم ہوتے کون ہو، کھڑکی بند دروازہ بند، کیسے گئے میرے گھر میں؟ کہا کہ اے معاویہ میں شیطان ہوں۔ کیا کہا؟ شیطان ہوں، میں تمہیں جگانے کے لیے آیا ہوا ہوں، میں تمہیں جگانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ اچھا مجھے جگانے لیا، تم شیطان ہو، تمہارا کام تو سلانے کا، تم جگانے آئے ہو، یار گجب مسئلہ ہے، تم کیسے جگانے کے لیے آ گئے؟ کہا کہ اے معاویہ کل میں نے تم کو سلا دیا تھا، کل میں نے تمہیں سلا دیا تھا، لیکن اے معاویہ تم سو تو گئے، لیکن صبح میں جیسے اٹھے تم فوراً مسجد کی طرف گئے اور نماز تم نے پڑھی اور اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑائے، اتنا روئے، جتنا ثواب تمہیں فجر کی نماز میں ملنا تھا اس سے زیادہ تمہیں یہ ثواب مل گیا ہے۔ اس وجہ سے اے معاویہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں نیکی زیادہ ملے، چلے بھائی جلدی سے نماز پڑھ لو۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے فجر کی نماز چھوٹ جاتی تھی، روتے اتنا تھے، اور ہمارے یہاں فجر کی نماز چھوٹے کوئی روتا ہے؟ فکر کرتا ہے؟ بچے کی نماز چھوٹ جاتی ہے کوئی کچھ بولتا ہے؟ ٹائم ہو رہا ہے بیٹا، چل جلدی کالج اسکول جانا، جلدی اٹھ، صبح میں اٹھائے گا، بیٹی کو اٹھائے گا۔ فجر میں نماز بیٹی نے نہیں پڑھی ہے، نہیں اٹھائے گا، بیٹے نے نہیں پڑھی نہیں اٹھائے گا،
بیوی نے ارے سو رہی ہے سونے دو. اب یہ حال ہے میرے بھائیو. فجر کی نماز کی قدر و قیمت ہمیں معلوم نہیں ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے میرے بھائیو. اتنی اس کی قدر و قیمت ہے. آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی, اس کے بعد اگر آپ کو سونا ہے تو سوئیے, اس کے بعد آپ آرام سے اٹھیے, پھر جو کام کرنا ہے آپ کام کیجئے بھائی. ایسا نہیں ہے کہ آپ روزے کی حالت میں کچھ مت کیجئے, آپ کام کریے. کمانے والے وہ اللہ کے فضل کی طرف آپ نکل جائیے اپنے کمانے کے لیے, لیکن پھر سسٹم بنائیے کہ شیڈول بنائیے. ہمارے یہاں ظہر کی اذان اتنے بجے ہے, ہمیں 5 منٹ پہلے ہی پہنچ جانا ہے. آپ کو سسٹم بنا, اور آدمی چاہ لے گا تو کر سکتا ہے کہ بھائی ہمیں اتنے بجے مسجد پہنچنی ہے, آپ کام پہلے کر لیجئے نا. اب آدمی کام پہلے کیا اس سے لاسٹ میں کام شروع کرے گا. مولانا کام پڑ گیا تھا. ارے کام کہاں پڑ گیا تھا, وہ آپ نے کام دیر سے شروع کیا ہے. آپ شیڈول بنائیے, اس کے بعد آپ جا کر کے باقاعدہ با جماعت نماز ادا کیجئے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور اکیلے نماز پڑھیں, کتنا فرق ہے؟ 27 یا 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. 25 گنا ثواب. اکیلے آپ نے پڑھا تو 1 ہی گنا آپ کو ملا, اتنا ہی, اور 25 گنا آپ کو جماعت کے ساتھ ثواب مل رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں 25 گنا کا ثواب کتنا زیادہ ثواب ہے, اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں. ہائے, اور عصر کی نماز بہت سے لوگ ہوتے دکانداری میں اس میں چھوڑ دیا. عبادت اس مہینے میں آپ کو کرنی ہے, لیکن عصر کی نماز نہیں چھوڑنی ہے, کیونکہ عصر کی نماز جس نے چھوڑ دی, حدیث کے الفاظ ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے سارے اعمال برباد. یہ حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی. کس کی؟ عصر کی. کتنے لوگ عصر ہی میں تو بازار کرتے ہیں. عصر کی نماز کہاں کوئی آدمی ٹائم ٹیبل سے پڑھتا ہے بھائی؟ یہ رمضان کے مہینے میں یہ حال ہے, غیر مہینے میں تو پڑھتا ہی نہیں ہے. غیر مہینے میں جمعہ 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 جمعہ. کیا مسلمان آئے مسلمانوں فخر سے بولتا ہے آئے. اور عصر کی نماز بھی, عصر کیا جمعے کی نماز پڑھتا ہے. اگر جمعے کی نماز نہ پڑھیں, اگر یہ نہ ہوا آدمی کی فکر, ارے آدمی لوگ کیا کہے گا یار جمعے کی نماز نہیں پڑھتا, یعنی ایک نماز پڑھتا ہے وہ بھی لوگوں کے لیے پڑھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. میرے بھائیو, عصر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑی تو فقد حبط عملہ, تو اس کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی, اب پھر آپ کام میں نکل گئے, کچھ بھی کرنا ہے آپ کریے. اس کے بعد افطار سے پہلے آپ گھر میں پہنچ جائیے. افطار سے 10 15 20 منٹ پہلے آپ افطار سامنے لگائیے, بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیے اور اس کے سامنے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے دعا مانگیے. اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیے, روئیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے دعا کو رد نہیں کرتا ہے. افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اس کے دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے, اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ نعمت موجود ہے, کھانا موجود ہے, پانی موجود ہے, بندہ کھا نہیں رہا کیونکہ میرا حکم نہیں ہے, میرا کتنی فرما برداری بندہ کر رہا ہے. اللہ کو یہ ادا بہت ہی زیادہ پسند ہے. آج ہمارے یہاں یہ ماحول اور یہ سسٹم نہیں ہے. افطار لگانے سے بس 2-5 منٹ پہلے 1 منٹ پہلے آیا, جلدی سے بیٹھا, ہو گیا ٹائم, ہو گیا بیٹا, ہو گیا چلو شروع. ایسا کرتا ہے اکثر لوگ, ایسے کرتے ہیں اکثر لوگ میرے بھائیوں. تو ہمیں ایک سسٹم بنانا ہوگا. عبادت کا مہینہ ہے, عبادت کیسے کریں؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبادت کی ہے, آپ نے طریقہ بتایا ہے, اور اللہ کے نبی باقاعدہ ایسا کرتے تھے. ہاں, آپ نے یہ کر لیا, اس کے بعد دعا مانگیے. افطار آپ نے کر لیا, افطار کر لینے کے بعد آپ دعا مانگتے ہوئے جا رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد بھی دعا ہے. ایسا نہیں کہ نماز کے بعد دعا نہیں, فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کا حکم بھی ہے. دعا مانگیے فرض نماز کے بعد دعا. یہ نہیں کہ سب ایک ہی ساتھ مانگیے. بھائی آپ اپنا مانگیے, ہم اپنا مانگیں, یہ اپنا مانگے, کیا پتہ ہماری کیا ضرورت, آپ کی کیا ضرورت. اس وجہ سے اجتماعی دعا والا مسئلہ یہ ہے کہ اجتماعی دعا آپ کر سکتے کسی وقت کسی معاملے کے لیے, لیکن ہر وقت فردن دعا مانگے. ہم کو 2 ہی منٹ میں میری ضرورت پوری ہو گئی, اور آپ کا بھائی 5 منٹ ضرورت ہو, آپ 5 منٹ تو دعا مانگیے نا. مانگتے چلے جائیے, اللہ تعالیٰ سب کو دے گا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے. پھر عشاء کی ترتیب بنائیے, عشاء میں پہلے پہنچیے, اور پہلے سوچئے ہم کو پہلی صف میں رہنا ہے. پہلی صف کا ثواب بہت ہی زبردست ہے. پہلی صف میں مجھے رہنا ہے اور مجھے تراویح کی نماز پڑھنی ہے. مان لیجیے آپ کے یہاں سے مسجد دور ہے, آپ نہیں جا سکتے ہیں, آپ گھر میں ایک ایسا ماحول بنائیے. بہت امیر لوگ ایسے ہیں
ارے نماز کیا پڑھیں گے، کسی وقت جا کے تراویح پڑھ لی، اتنے بڑے بزنس مین یہ ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں امیر لوگ 500 سال بعد میں جنت میں جائیں گے، اور یہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، امیر اگر آپ ہیں تو عبادت کے معاملے میں بھی امیر بنیے، دل کے معاملے میں بھی امیر بنیے۔ اس مہینے میں عبادت اس طریقے سے کریے، قیام کریے، کیونکہ یہ رات میں قیام کرنا، یہ قرآن پڑھنا، قیامت کے دن یہ قرآن آپ کے حق میں سفارش کرے گا، اور یہ روزہ قیامت کے دن آپ کے حق میں سفارش کرے گا۔ روزہ بھی اللہ سے کہے گا اللہ اس بندے کو معاف کر دے، قرآن بھی کہے گا کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اور اللہ دونوں کی اس گزارش کو، اس ریکویسٹ کو اللہ ایکسپٹ کرے گا، اور اللہ رب العالمین قبول بھی کر لے گا، اور بندے کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ عبادت کا طریقہ یہ، اس مہینے میں عبادت کا طریقہ ایک، عبادت کے بہت سارے طریقے ہیں۔ عبادت کرنا ہے تو عبادتیں یہ بھی کیجیے آپ، کچھ عبادتیں ایسی ہونی چاہیے جو صرف آپ کو معلوم ہو، بیوی بچے گھر والے دوست کسی کو نہیں، بہت چپکے سے کچھ عبادت کیجیے، ایک ہاتھ سے دیجیے دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے کچھ کیا ہے، ایسی عبادت کیجیے۔ ہاں حدیث میں ہے نا کہ عرش کے نیچے جو 7 لوگ ہوں گے ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایک آدمی وہ ہوگا کہ اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کیا ہوگا لیکن دائنے ہاتھ سے کیا ہوگا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔ یہ مطلب کسی اور کو پتہ نہیں چلا ہوگا، آپ نے دے دیا، بس آپ جان رہے ہیں۔ اس مہینے میں خصوصی طور پر یہ کام کرنے کی کوشش کی۔ کسی کا مان لیجیے ضروری ہے کہ آپ 1000 لوگوں کو افطار کرا سکتے نہیں، لیکن آپ نے ایک ہی آدمی کو دوست چلو نا آج میرے یہاں افطار ہے، یا ایسے اس کو کروا دیا، کسی غیر کے یہاں پہنچا دیا آپ نے چپکے سے، لیجئے، کسی کو بھی معلوم نہیں کس نے افطار دیا ہے، سحری کا آپ نے سامان پہنچا دیا، کسی کو معلوم نہیں، انجان جگہ پہ غیر مسلمان رہتے، غریب ہے، آپ نے پہنچا دی۔ ایک ہی آدمی کو طاقت ہے بھائی، ایک ہی آدمی کو پہنچائیے، ضروری نہیں کہ آپ 10 20 50 ہزار کو پہنچائیے، ایسا نہیں، آپ کے پاس جتنی طاقت ہے اتنے ہی کام کیجئے، لیکن یہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے، چپکے والا عمل۔ اس مہینے میں ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا اس مہینے میں کتراتے ہوئے عبادت کرنے سے۔ اس مہینے میں بہت سے لوگ اللہ کے راہ میں اپنے مال کو نہیں نکالتے ہیں، اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ کا مال بھی صحیح سے حساب کتاب کر کے دیتے نہیں، یہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اب بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے، آدمی یہ بھی کام نہیں کرتا ہے، اللہ کے راہ میں اپنے مال کو نکالنے سے کترانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ تیز تند ہوا کے مانند اللہ کے نبی مالوں کو اس مہینے میں خرچ کرتے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ تیز تند ہوا کا ذکر ہے حدیث میں، اب تیز تند ہوا آندھی کی طرح کتنے زبردست طریقے سے اللہ کے نبی اپنے مال کو خرچ کرتے ہوں گے، تصور کیجئے۔ ہمارے یہاں کوئی بڑے آدمی کے یہاں مشنت کوئی آدمی سفیر چلا گیا، کون ہے؟ ارے بولے آئے ہوئے فلاں مدرسہ کے لیے، جاؤ عصر میں آنا، عصر میں آیا، جاؤ مغرب میں آنا، مغرب میں گیا، ارے ابھی سو رہے، عشاء میں آنا۔ اتنا پریشان کرتے ہیں یہ لوگ، صحیح بتا رہے ہیں۔ بہت سے سفرا ملتے ہیں اور اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ امیر لوگ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور اللہ کی لاٹھی جب پڑے گی تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائی اس طریقے سے لوگ پریشان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ الحمدللہ ایسے ہیں کہ بڑی قدر کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں کہ کم سے کم چلو اس دین کی حفاظت تو یہ علماء کر رہے ہیں، اس دین کو بچانے کا کام تو یہ علماء کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مسجد کو ہم نے کیا سپورٹ کیا؟ کبھی آپ نے 10 20 1000 2000 کبھی آپ نے دے دیا؟ کبھی آپ نے اس مسجد کے لیے کبھی سوچا کہ وہ امام ہے، حافظ صاحب ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، وہاں پہ اخراجات، ہم نے اس مسجد کے لیے کیا کیا؟ جو مدرسے سے اتنے بڑے بڑے عالم نکلتے ہیں، دنیا میں دعوت و تبلیغ والا کام کرتے ہیں، ان مدرسوں کو زندہ کون رکھے گا؟ یہ امیر لوگ اگر نہیں رکھیں گے اس مہینے کے اندر تو کون کرے گا؟ سوال ہے کرے گا کون؟ ہر کوئی یہی سوچ لے تو پھر کرے گا کون؟ اس وجہ سے میرے بھائیوں اور امیر لوگوں سے ہماری گزارش یہ ہے، اس مہینے میں اپنے دل کو کھولیے، دل کے دروازے کو کھولیے۔ اللہ جیسے اپنے دروازے کو، جنت کے تمام دروازے کو کھول دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر دن بہت سے جہنمیوں کو اللہ آزاد کرتا ہے اس مہینے میں، بہت سے جہنمیوں کو۔
اور اللہ معاف کرتے رہتا ہے، بخشتے رہتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں معاف نہ کرے تو بتائیے ہم اور آپ جنت میں جا سکتے؟ کتنی غلطیاں کرتے، کون غلطی نہیں کرتا ہے؟ کوئی ہے ایسا جو کہے مولوی صاحب ہم سے غلطی تو ہوتی ہی نہیں ہے؟ ہر آدمی خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر خطائین التوابون۔ ہر آدمی گنہگار ہے، سب سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے۔ دن میں اگر اپنے اوپر غور کریں تو ہم سے اور آپ سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہے۔ کبھی نظروں سے ہم خطا کرتے ہیں، کبھی اپنی زبان سے غلطی کرتے ہیں، کبھی اپنے پیروں سے غلط کرتے ہیں، کبھی ہم نہ جانے کن کن چیزوں سے اللہ کو دکھاتے ہیں، اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کرتے رہتا ہے۔ کیا پتہ اللہ ناراض ہو جائے، زمین کو دھسا دے۔ دیکھیں نا زلزلے کتنے آ رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ کورونا میں بھی اللہ نے محفوظ رکھا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ نیپال میں زلزلہ آیا لیکن ہم بچ گئے۔ ابھی ترکی کے اندر اور وہاں پہ زلزلہ آیا اور ہم اور آپ بچ گئے۔ ارے میرے بھائیوں، کیا ہم بہت بڑے نیک کام کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ اس اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے میرے بندو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک سسٹم سے آپ اس ماہ رمضان میں عبادت کیجئے تو آپ کا رمضان آرام سے کٹ جائے گا، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے، اللہ رمضان میں جیسے عبادت کر رہے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ غیر دیگر مہینے میں بھی ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق دے۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ دیگر مہینے میں ضروری نہیں کہ زیادہ قرآن پڑھے، آپ ایک ہی رکوع پڑھیے لیکن روزانہ قرآن کی تلاوت ضرور کیجئے، کیونکہ یہ قرآن انسان کے دلوں کو، انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے، دلوں کو یہ روشنی پہنچاتا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت انسان کو ایمان میں مضبوط کرتا ہے، مومنین کو مضبوط تقویت دیتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن سے رشتہ جوڑیے، نماز سے رشتہ جوڑیے، اسلام سے رشتہ جوڑیے، اور پھر ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ مل کر کے عبادت اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت اللہ کا کام کرنے والا ہم سب کو بنائے۔ کیونکہ میرے بھائیو ایک موقع ملا ہے، صحابہ کرام کی قربانیوں کو آپ دیکھیں گے تو اللہ کی قسم رونا آئے گا کہ ان لوگوں نے اس دین کے لیے کتنی قربانی دی، اس دین کے لیے دن رات کتنے پریشان تھے کہ آدمی کیسے اللہ والا بندہ بن جائے، اس کے لیے دن رات کوشش کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ کس کے لیے کہاں کوشش کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے بلڈنگ بنانے میں لگے ہیں، ہم تو اپنے گھر مکان بنانے میں لگے ہیں، بینک بیلنس بنانے میں لگے ہیں۔ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عبادت کرانے والا بنائے، دوسروں کو بھی سمجھانے والا بنائے، دوسروں کو بھی اس کام میں لانے والا بنائے۔ آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر ہم جمعی مسلمانوں کو اللہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم ناظرین کرام، بہت سے لوگ مجھ کو سن رہے ہیں اور مجھے جانتے ہیں، میں ابوالکلام سلفی مقرر آئی پلس ٹی وی ہوں۔ میں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے، جامعہ بشریٰ للبنات، پٹنہ نوادہ بہار کے اندر، جو صرف لڑکیوں کا ایک ادارہ ہے، جو لڑکیوں کا، اور وہاں پہ وہ غیر مسلکی لوگ بہت زیادہ ہیں اور اہل حدیث کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اور اس پرفتن دور میں جب کہ لڑکیاں بھاگ رہی غیروں کے ساتھ، ہم نے قدم اٹھایا ہے کہ ہم لڑکیوں کی زندگی میں اگر یہ دعوت، یہ دین کا اگر تحفہ دے دیا، ایک لڑکی ایک نسل بنا سکتی ہے اور ایک لڑکی ایک نسل بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اس قدم کو ہم نے اٹھایا ہے۔ اس ماہ رمضان میں ہمارا آپ قدم کو مضبوط کیجئے اور ہمارا جم کر کے تعاون کیجئے تاکہ ہم آنے والی نسل کو ہم بنا سکیں اور کچھ کر سکیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، ایک لڑکی ایک نسل بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، دین کے لیے ہمیں قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر ہم جمعی مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔